اللہ 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 اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فزکس کے لیکچر نمبر 24 میں طلباء کو خوش آمدید۔ آج کے اس لیکچر میں ہم نیوٹن تھرڈ لا آف موشن یعنی نیوٹن کا تیسرا قانون حرکت اسٹڈی کریں گے، اس کو ایکسپلین کریں گے۔ آپ توجہ سے سنیے، اور اس سے پہلے میں ضرور یہ آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کیجئے، اور یار بچوں پتہ نہیں کیسے ہو، سنتے ہو لیکن چینل کو سبسکرائب نہیں کرتے ہو۔ چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے، اس سے آپ کو کوئی نقصان نہیں ہوگا، اور چلو میرا چینل ذرا کامیاب ہوگا تو میرے لیے آسانی ہوگی، اور آپ کو لوگوں کو سب کو اچھی ویڈیوز ملتی رہیں گی۔ امید ہے کہ میری بات پر توجہ دیں گے، دھیان سے سنیں لیکچر کو، اور چینل سبسکرائب ضرور کیجئے۔ چلیے شروع کرتے ہیں نیوٹن تھرڈ لا آف موشن۔ تو یہ ہے کیا؟ اس سے پہلے ہم نیوٹن کے 2 لا پڑھ چکے ہیں، جس میں یہ سمجھایا ہے کہ فورس کسے کہتے ہیں، اور کوئی بھی جسم، کوئی باڈی اپنی پوزیشن وداؤٹ فورس چینج نہیں کرتا، اور اسی طرح جب فورس لگتی ہے تو جسم میں ایکسلریشن پروڈیوس ہوتا ہے۔ ایکسلریشن ماس کے انورسلی اور فورس کے ڈائریکٹلی پروپورشنل ہوتا ہے، سیکنڈ لا۔ اور ساتھ میں یہ بھی سمجھایا تھا کہ سیکنڈ لا کی مدد سے فارمولا کیا ہوتا ہے فورس کا، F=ma، اور فورس کا یونٹ بھی سمجھایا تھا۔ اب یہ ایک تیسرا لا ہے، بہت امپورٹنٹ ہے، اہم ہے۔ یہ ہمیں کیا سمجھاتا ہے؟ ایوری ایکشن دیر از این ایکول اینڈ اپوزٹ ریئیکشن۔ فار ایوری ایکشن، یہاں لفظ ایک فار رہتا ہے، فار ایوری ایکشن دیر از این ایکول اینڈ اپوزٹ ریئیکشن، یعنی ہر ایکشن کے لیے ایک برابر اور مخالف ریئیکشن ہوتا ہے۔ ہر ایکشن کیا ہے، ریئیکشن کیا ہے، ذہن میں رکھیے گا کہ بات کا مطلب اچھی طرح سمجھیں۔ ایکشن اور ریئیکشن دونوں فورسز ہیں۔ ایکشن کا ترجمہ اردو میں ہم عمل کرتے ہیں، ریئیکشن کا رد عمل کرتے ہیں۔ ہر عمل کا برابر اور مخالف، ایکول برابر، اپوزٹ مخالف، ریئیکشن رد عمل ہوتا ہے۔ یعنی جب بھی کوئی ایکشن ہوگا تو اس کا ریئیکشن بھی ضرور ہوگا۔ یہاں ایکشن اور ریئیکشن دونوں فورسز ہیں نیوٹن لا کے مطابق۔ ویسے تو اگر ہم فورسز سے ہٹ کے بات کریں تو تب بھی ہر ایکشن کا ریئیکشن ضرور ہوتا ہے، لیکن وہاں ضروری نہیں ہے کہ ہر ایکشن کا ریئیکشن اگر فورسز نہ ہو وہ ایکول اور اپوزٹ ہوں۔ ایکشن کا جو جنرل لائف میں اگر ہم عام معنی لیں ایکشن اور ریئیکشن کا، تو پھر کبھی ایکشن سے ریئیکشن بہت زیادہ بھی ہو سکتا ہے، اور کبھی اپوزٹ بھی ہو سکتا ہے، اور کبھی ہمارے مطلب کا بھی ہو سکتا ہے۔ اگر آپ کسی کی تعریف کرتے ہیں تو رد عمل میں وہ خوش ہوتا ہے، آپ کی چاہت بھی ہوتی ہے وہ خوش ہو، اور اگر آپ کسی کو جھگڑا ہو جائے، ایک موقع ماریں، تو رد عمل میں ضروری نہیں کہ آپ کو ایک ہی موقع لگے، آپ کو 2-3 بھی لگ سکتے ہیں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ لاتیں بھی پڑ جائیں۔ تو یا یہ بھی ہو سکتا ہے کوئی آپ کو ایک موقع ماریں، آپ جواب میں 2-4 موقع مار دیں، اور ساتھ میں یہ بھی ہے کہ قوالیاں بھی سنا دیں، تو پھر ضروری نہیں ہے کہ وہاں آپ کو ایکشن اور ریئیکشن ایکول اور اپوزٹ نظر آئے۔ تو کبھی وہاں آپ کو ریئیکشن بہت زیادہ بھی نظر آ سکتا ہے، اس لیے ہوشیار رہیے گا۔ کہیں آپ کہیں کہ ندیم سر نے آپ لوگوں کو الو بنا دیا ہے، تو میں آپ لوگوں کو الو نہیں بنا رہا، بالکل کلیئر بتا رہا ہوں۔ ایکشن کا مطلب فورس ہے، اور ریئیکشن کا مطلب بھی فورس ہے، اور فورس کی ڈیفینیشن وہی سمجھیں گے جو ہم نے اس سے پچھلے لیکچروں میں آپ کو سمجھائی ہے، جس کا یونٹ مسٹر نیوٹن کے نام سے نیوٹن ہی رکھا گیا ہے۔ تو ہر عمل کا رد عمل ہوتا ہے، اور یہ رد عمل عمل کا الٹا ہوتا ہے، اور عمل کے برابر ہوتا ہے مقدار میں۔ چلیں کچھ مزید سمجھتے ہیں اس کو۔ تو یہ دیکھیے جنرل لائف میں آپ لوگوں نے تجربہ بارہا کیا ہوگا، غبارے میں ہوا بھر کے آپ جب اسے چھوڑتے ہیں تو کیا ہوتا ہے۔ یہ دیکھیے اس ڈائیگرام میں آپ کو نظر آ رہا ہے کہ غبارے میں ہوا بھری ہوئی ہے اور اس کو پکڑا ہوا ہے۔ جب تک اسے پکڑا ہوا ہے تو یہ
ہاتھ کو کسی طرف دھکا نہیں لگتا اور کوئی ہمیں یعنی غبارہ اوپر جاتا ہوا نظر نہیں آتا. جب اس سے یہاں سے چھوڑ دیتے ہیں، فری کر دیتے ہیں اور غبارے سے ہوا نیچے کی طرف نکلتی ہے، تو دیکھیں اب ہوتا کیا ہے، غبارے کے اندر جو ہوا بھری ہوئی ہے، غبارے کی جو ربڑ ہے، پلاسٹک ہے، وہ اسے چاروں طرف سے پریس کر رہی ہے، دبا رہی ہے، اور اس کے نتیجے میں ہوا نیچے کی طرف نکلتی ہے. اب غبارہ ہوا کو نیچے دھکیل رہا ہے. یہاں ایکشن غبارے کی طرف سے ہے، ایکشن غبارے کی طرف سے، یعنی غبارہ چاروں طرف سے ہوا کو دبا رہا ہے اور اس کے نتیجے میں ہوا کو یہ نیچے کی طرف دھکیل رہا ہے. تو ایکشن کس کا ہے؟ بیلون کا، غبارے کا. اور جب ہوا نیچے کی طرف نکلتی ہے تو غصے میں سمجھ رہے ہیں اپنا بدلہ لیتی ہے اور غبارے پر اتنی ہی فورس اوپر کی طرف لگاتی ہے. تو یہ جو ایکشن ہے غبارے کی وجہ سے ہے، جو ہوا کو نیچے کی طرف دھکا دیتا ہے، پش کرتا ہے تیزی سے، اور ری ایکشن میں ہوا اسے اوپر کی طرف دھکا دیتی ہے اور غبارہ اوپر کی طرف موو کرتا ہے. اب اگر آپ عملی طور پہ تجربہ کریں، ہو سکتا ہے آپ کو الٹا نظر آئے، آپ کہیں یار سر کیا کہہ رہے تھے، یہاں کیا ہو رہا ہے. آپ غبارے میں ہوا بھریں تو غبارہ بجائے اوپر جانے کے ادھر ادھر بھاگنا شروع کر دیتا ہے بجائے کسی ایک رخ پہ اوپر جانے کے. تو یہاں ذرا دھیان سے توجہ دیجئے. ہوتا یہ کہ جب غبارے سے ہوا نکلنا شروع ہوتی ہے تو غبارے کی جو منہ ہے، نوزل ہے، یہ ذرا سی ڈھیلی ہو جاتی ہے. اس کا منہ کبھی ادھر ہو جاتا ہے، کبھی ادھر ہو جاتا ہے. تو اس لیے جو دھکا لگ رہا ہوتا ہے وہ بھی بدل جاتا ہے. کبھی غبارہ ادھر جا رہا ہوتا ہے، کبھی غبارہ ادھر جا رہا ہوتا ہے، وہ سیدھا نہیں جاتا. ہاں اگر آپ ایسا تجربہ کرنا چاہتے ہیں تو پھر ضروری ہے کہ غبارہ ایک اور قسم کا لیں جو ذرا لمبے ڈیزائن والا ہوتا ہے. اگر آپ لمبے ڈیزائن والا غبارہ لیتے ہیں جس میں ہوا بھریں وہ خوب لمبا ہو جاتا ہے سیدھ میں، جیسے یہ ایرو ہے ایسا کافی اوپر تک لمبا ہو جاتا ہے، اور جب اس میں سے ہوا نکلتی ہے تو وہ جو ہے نا اس کی دم ادھر ادھر گھومتی نہیں ہے، تو وہ سیدھا کافی حد تک اوپر جاتا ہے. اور اگر گھومتا بھی ہے تو بڑے اسٹائل سے گھومتا ہے، ذرا سمجھ میں بھی آتی ہے بات. تو یہاں بہرحال آپ تجربہ کریں گے تو ہوگا یہی کہ ہوا نیچے کی طرف نکلے گی، غبارہ آگے کی طرف جائے گا. جب نوزل ادھر گھومے گی تو غبارہ ادھر گھوم جائے گا، اور یوں جو ہے یہ غبارہ ادھر ادھر ہوتا ہوا آگے کی طرف بھاگتا رہے گا. ہوا پیچھے کی طرف نکلتی رہے گی، غبارہ آگے کی طرف بھاگے گا. یہ ایکشن اور ری ایکشن ہے. تو خیال رکھیے گا، فورس لگاتا ہے غبارہ ایئر پر اور ایئر فورس لگاتی ہے بیلون پر، غبارے پر. تو یہاں ایک بات اور بھی آپ کو سمجھ میں آئی ہوگی، یہ بڑی امپورٹنٹ ہے. اگلی کلاس میں جا کر جو سائنس پڑھتے ہیں اسٹوڈنٹ ان کو کام آئے گی، اور اسٹوڈنٹ بعض اوقات پریشان ہو جاتے ہیں ہائی لیول پر جب جاتے ہیں، جب شروع میں دھیان سے نہیں سنتے. تو یہ ابھی میٹرک لیول کی باتیں میں آپ کو زیادہ سمجھا رہا ہوں. ایکشن ہمیشہ اور ری ایکشن الگ الگ جسموں پر ہوتا ہے. یہاں ایک ایئر ہے اور ایک خود بیلون ہے. بیلون کا ایکشن ایئر پر ہے اور ایئر کا ری ایکشن بیلون پر ہے. یہ کبھی نہیں ہوتا کہ ایکشن اور ری ایکشن دونوں ایک ہی باڈیز پر ہوں. یعنی ہوا نکل رہی ہے تو یہ کس وجہ سے نکل رہی ہے؟ ہوا کو یہ بیلون چاروں طرف سے پریس کر رہا ہے، دبا رہا ہے، اس کے نتیجے میں ہوا پریشر سے نیچے نکلتی ہے. یہ ایکشن ہوگا بیلون کا، اور ری ایکشن بیلون پر ہوتا ہے اور غبارہ اوپر کی طرف جاتا ہے. دوسری اگزامپل یہ دیکھیے آپ کے سامنے نظر آ رہی ہے. اگر آپ ایک ہیمر لیتے ہیں تھوڑی اور ذرا مضبوط سی دیوار پر چوٹ مارتے ہیں تو ہیمر کو آپ دھکیلتے ہیں اور ہیمر جا کے ٹکراتی ہے دیوار کے ساتھ. تو ایکشن کس پر ہوا؟ ہیمر کا دیوار پر. ایکشن ہیمر کا ہے، لگا کس پر؟ دیوار پر. اب ری ایکشن دیوار پر نہیں ہے، ری ایکشن دیوار لگائے گی کس پر؟ ہیمر پر، اور ہیمر پیچھے کی طرف آئے گی. تجربہ کر کے دیکھ لیں، زور سے ایک ہیمر لے کر دیوار پر ماریں تو مضبوط دیوار ہونی چاہیے، آپ کی ہیمر اچھل کر پیچھے کی طرف آئے گی. اگر آپ کے ہاتھ میں کیل ہو، یہ تجربہ کیل پر بھی کریں تو ایسا کیل پر بھی ہوتا ہے. بہت ہارڈ قسم کی دیوار ہو، اسٹیل کی کیل ہو، تو اس پر چوٹ لگاتے وقت میں نے خود اس قسم کے ایکسپیریمنٹ کو محسوس کیا ہے. آپ بھی کر کے دیکھ سکتے ہیں. تو اس طرح جو ہے یہ آپ مختلف ایکسپیریمنٹ کر کے ایکشن اور ری ایکشن کو محسوس کر سکتے ہیں. یہی چیز جب سائنٹسٹ مختلف زمانے میں اس پر کو سمجھتے رہے تو آخرکار انسان نے ایسے کارنامے انجام دیے جو ماضی یعنی پاسٹ کے لحاظ سے ناممکن نظر آتے ہیں. تو دیکھیے یہ جو راکٹ کی مثال آپ لوگوں نے جانتے ہیں، راکٹ کو سب بچہ بچہ جانتا ہے. تو یہ راکٹ اصل میں اسی ایکشن اور ری ایکشن کی ایک زبردست مثال ہے، ایگزامپل ہے، اور پریکٹیکلی اس سے انسان فائدہ اٹھا رہا ہے. راکٹ اصل میں ایک بہت بڑا جو ہے نا جسم ہوتا ہے، اور اس میں کیا کرتے ہیں، ایک کیمیکل بھرا ہوتا ہے، کبھی لیکوڈ ہوتا ہے، کبھی سولڈ ہوتا ہے، کبھی گیسیس بھی ہوتا ہے. مختلف قسم کے اب طریقے آ چکے ہیں، کیمیکل بن چکے ہیں. جب اس کو سیدھا اوپر کی طرف رکھا جاتا ہے تو یہ
گیس جب نکلتی تو اوپر کی طرف جاتا ہے، اور اگر اس حال میں رکھیں جیسے ہاریزنٹل ہے تو گیس یوں پیچھے کی طرف نکلتی ہے بہت پریشر کے ساتھ. خیال رکھیے یہ گیس جلنے کے بعد نکلتی ہے. جلنے کے بعد یہ گیس یک لخت بہت زیادہ ہیٹ اپ ہو کر ایکسپینڈ ہوتی ہے، اور آگے کی طرف چونکہ راستہ نہیں ہے گیس کے لیے نکلنے کا، تو پیچھے کی طرف جب یہ نکلتی ہے تو گیس کا اندر کا پریشر جو راکٹ کے اندر کیمیکل ریئیکشن سے پیدا ہوتا ہے وہ گیس کو دھکا دیتا ہے پیچھے کی طرف. اب یہ ایکشن ہے، گویا راکٹ کے اندر پریشر پیدا ہو رہا ہے اور اس کے نتیجے میں گیس پیچھے کی طرف نکلتی ہے. یہ ایکشن راکٹ کا سمجھ رہے ہیں آپ، اور اس کے نتیجے میں گیس ادھر جا رہی ہے، پش بیکورڈ. اور ریئیکشن کس پر ہوگا؟ راکٹ پر، اور راکٹ آگے کی طرف بھاگے گا. چونکہ یہ بہت زیادہ کوانٹٹی میں گیس اور بہت زیادہ پریشر کے ساتھ نکلتی ہے تو راکٹ کی اسپیڈ ہزاروں کلومیٹر فی گھنٹہ یعنی تھاؤزینڈس کلومیٹر پر آور ہو جاتی ہے. یعنی ایک گھنٹے کے اندر راکٹ ہزاروں کلومیٹر کا فاصلہ طے کر سکتا ہے. اور اسی وجہ سے بہت ہائی اسپیڈ ہونے کی وجہ سے وہ زمین کی اٹریکشن سے نکل کر خلاؤں میں چلا جاتا ہے، اسپیس میں، فری اسپیس میں بھی چلا جاتا ہے. اور اس کی مدد سے جو ہے سیٹلائٹ بھی بھیجے جاتے ہیں زمین کے آربٹ میں چاروں طرف. تو بہت سی مثالیں آپ اس قسم کی دیکھ سکتے ہیں جس سے ایکشن اور ریئیکشن کا پتہ چلتا ہے. اب میں جنرل لائف میں کچھ مثالیں اور بھی دیتا ہوں، یہاں میں اب ڈائیگرام نہیں بتاؤں گا. جب ہم زمین پر چلتے ہیں تو زمین پر چلتے وقت ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ ذرا سا غور کریں گے آپ تو آپ کو نظر آئے گا. آپ اپنے پاؤں سے زمین کو پیچھے کی طرف دھکیلتے ہیں، یعنی اپنا پنجہ جب آپ زمین پر رکھتے ہیں تو پنجے سے زمین کو پیچھے کی طرف دھکیلتے ہیں، اور ریئیکشن میں زمین آپ کو آگے کی طرف دھکیلتی ہے. اب زمین تو بہت بڑی ہے، وہ ہمارے دھکے سے پیچھے تو جاتی نہیں، ہم آگے بڑھ جاتے ہیں. اور اس طرح ہم جتنا تیزی سے دھکے کا عمل کرتے ہیں، زمین کو دھکا دیتے ہیں، تو اتنا ہم تیزی سے آگے کی طرف دوڑتے جاتے ہیں. یہی پروسیس جب گاڑیاں چلتی ہیں تو گاڑیوں کا پہیہ جب گھومتا ہے تو وہ گھومتے وقت زمین پر پیچھے کی طرف بیکورڈ فورس لگاتا ہے. یہ ایکشن ہو جاتا ہے جو زمین پر لگتا ہے گراؤنڈ پر، اور ریئیکشن میں پورے پہیے کو دھکا لگتا ہے آگے کی طرف، ویل کو. اب ویل کے ساتھ تو پوری گاڑی لگی ہوئی ہے، لہٰذا پوری گاڑی کو آگے کی طرف دھکا لگتا ہے، اور اس طرح جو ہے گاڑی آگے کی طرف بڑھتی ہے اور چلنا شروع کر دیتی ہے. اسی طرح کوئی اگر بیل گاڑی ہو، گھوڑا گاڑی ہو، گدھا گاڑی ہو، بیسک پروسیس یہی رہتا ہے. گھوڑا اپنی ٹانگوں سے، گدھا اپنی ٹانگوں سے، بیل اپنی ٹانگوں سے زمین کو پیچھے کی طرف دھکیلتے ہیں، اور ریئیکشن میں زمین ان کو آگے کی طرف دھکیلتی ہے، اور گاڑی، گھوڑا گاڑی، گدھا گاڑی چلتی رہتی ہے. اور یہ پروسیس سے انسان قدرتی طور پہ فائدہ اٹھا رہا ہوتا ہے. اصل میں سائنٹسٹ کا کام یہ ہوتا ہے کہ قدرتی قوانین کو سمجھنا اور ان سے زیادہ پیمانے پر، بڑے پیمانے پر، لارج اسکیل پر فائدے اٹھانا. دیکھیں جیسے میں نے اس کی مثال دی، گھوڑا گاڑی، گدھا گاڑی کوئی نئی چیز نہیں ہے، زمانہ قدیم سے انسان ان چیزوں کو استعمال کر رہا ہے، لیکن جب سائنٹسٹ نے ان کو سمجھا اچھی طریقے سے تو ان سے بہت زیادہ فائدے اٹھائے گئے. تو امید ہے آپ کو بات سمجھ میں آئی ہوگی. کچھ کوشچن ہوا کریں، سوالات، تو کمنٹس میں سوالات کیا کریں، انشاءاللہ میں آپ کو جواب دوں گا. اور اگر کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو اس حوالے سے بھی کہا کریں. لیکن آپ لوگ تو لگتا ہے میری ویڈیو دیکھنے کی بھی زحمت گوارا نہیں کرتے، بس کلک کرتے ہیں اور چھٹی کر دیتے ہیں، اور پھر مجھے سمجھ نہیں آتی کہ آپ لوگوں نے کتنی دیر دیکھا. اسے پوری ویڈیو دیکھنے کی کوشش کیجیے اور علم کو حاصل کرنے کی کوشش کیجیے. اب اجازت چاہوں گا. اللہ حافظ.